دوستو، عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان راستے میں وادی نخلا ہے اور وادی نخلا میں عزا کا مندر تھا۔ دوستو، وادی نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبیلے وادی نخلا میں مذہبی رسمیں پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت اور تقریر کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقام پر واقع تھا، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 جوں کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی جن کو عرب کے لوگ سن کر اس کے اندر کی قوت پر طاقت رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تصدیق کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کی بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھوڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسٹر مصر جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موطا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستو، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسوا کسناوا کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبیلے کے جاری جوان تھے، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسے بیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کے حقیقت صرف اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وادی نخلا کی طرف جائیے اور اس کے اندر موجود 3 جو والے درخت کا رخ کریں۔
جب وہ 3 جو والے درخت پالیں تو ان میں سے پہلے 3 جو والے درخت کو کاٹ دیں۔ دوستو، جو سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ٹریسٹڈ کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا تیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلا کی طرف رخت سفر باندھا اور وہاں 3 جو والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے 3 جو والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب تم اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جو والے درخت میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 جو والے دوسرے درخت کو بھی جامدوج کر دیا۔ واپس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا، یہ خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافی میں ہی جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جو والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے مردانہ حالات میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالات میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی اس دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دابیہ بن سلمہ تھا۔ جب دابیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس کبھی شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے اجا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا اور اپنی اوڑھنی اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اجا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ اجا، اب میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے جلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اجا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت اجا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیف کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کے رہائش والے 3 جو کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور اجا دیوی کے مندر کے محافظ دابیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ اجا تھی، اب آئندہ عرب میں اجا نہ ہوگی اور نہ ہی اجا کی عبادت کی جائے گی۔ دوستو، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عرب میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی اجا کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے۔ ویسے تو اس واقعہ کا ذکر اسلامی تاریخ کی بہت سی کتاب میں درج ہے، لیکن ہم نے یہ واقعہ آپ تک پہنچانے کے لیے تاریخی کتاب الادب کی جلد سونگ کا سہارا لیا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، جسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ سارا واقعہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔